الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکات کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ رمضان ایک بہترین مہمان ہے اور مہمان کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور جب مہمان آئے تو اس کی نہایت عزت اور قدر کی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک ایک بہترین مہمان ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی ضرورت ہے، اور اس کی شایان شان آنے پر اس کی قدر اور منزلت کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو عموماً ایک مسئلہ دوست بہت زیادہ پوچھتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں دو اہم عبادات ہیں جو رمضان کے علاوہ میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بحیثیت فرض روزہ، نمبر 2 بحیثیت سنت تراویح۔ روزہ فرض رمضان المبارک میں ہے، اس کے علاوہ روزہ فرض نہیں ہے، اور تراویح رمضان المبارک میں سنت ہے، رمضان المبارک کے علاوہ سنت نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے شروع ہونے پر دوست ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح یہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ نماز تراویح 20 پڑھنی ہے یا نماز تراویح 8 پڑھنی ہے؟ ہمارے ہاں پاک و ہند میں اس مسئلے پر اختلاف کیا گیا ہے، اور 1250 ہجری سے پہلے تاریخ اسلام میں اس مسئلے پر اختلاف نہیں ملتا، بلکہ یہ اختلاف سب سے پہلے جس بندے نے شروع کیا ہندوستان کا ایک غیر مقلد عالم دین ہے جس کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی ہے۔
انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو شروع کیا، 20 تراویح کا انکار کیا اور 8 تراویح لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ ہندوستان میں اس شخص سے پہلے یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، نہ کبھی اس مسئلے پر بحث ہوئی تھی، نہ کبھی اس مسئلے پہ فتویٰ بازی ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ہندوستان کے اندر اس مسئلے کو شروع کیا اور لوگوں کو 8 تراویح کی ترغیب دی، 20 تراویح کے خلاف سنت ہونے کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی اور 20 تراویح کی سنت ہونے کا انکار کیا اور 20 تراویح کو خلاف سنت قرار دیا۔ اس مسئلہ میں اس نے اشتہار بھی چھاپے، اس مسئلہ میں اس نے تقریریں بھی کی۔ جب یہ مسئلہ ہندوستان میں شروع ہوا اور علماء غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے جب اس مسئلے کو سنا کہ تراویح 20 کی بجائے 8 شروع ہونے لگی ہیں اور ہمارے بندوں میں سے ہی ایک بندے نے 20 تراویح کے سنت ہونے کا انکار کیا ہے، تو بڑے بڑے علماء غیر مقلدین نے اور فرقہ اہل حدیث کے علماء نے اس کے اس حرکت کو ناپسند کیا، بلکہ بعض علماء نے اس کے خلاف تحریریں بھی لکھی کہ تراویح 20 جو ہے وہ سنت ہے، 8 تراویح کے جو اوپر فتویٰ دیا گیا اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دی گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ چنانچہ گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے فرقہ اہل حدیث کے، جن کا نام مولانا غلام رسول تھا، قلعہ دیدار سنگھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مولوی محمد حسین بٹالی کے خلاف ایک رسالہ لکھا جس کا نام جنابی تھا۔ حضرت امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس رسالے کا ترجمہ بھی کیا تراویح کے نام سے، تو اس میں انہوں نے مولانا غلام رسول نے دلائل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ تراویح 20 ہے اور 8 تراویح کی طرف دعوت دینا یہ غلط ہے، اور دلائل کے ساتھ انہوں نے 20 تراویح کا سنت ہونا، صحابہ کرام کا عمل ہونا ثابت کیا۔ تو پہلے یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، سب سے پہلے اس مسئلے کو جس بندے نے اختلافی بنایا تو اس بندے کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اختلافی بنایا اور تردید کرنے والوں میں ان کے اپنے علماء تھے، لیکن چونکہ بعض مسائل بعض فرقوں کی بعد میں علامت بن جایا کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ تراویح کا بھی 20 کی بجائے 8 پڑھنے کی ترغیب یہ فرقہ اہل حدیث کی علامت بن گیا۔ اس وقت کے بعد بعض علماء نے کسی موقف کو 8 تراویح والے موقف کو لیا اور پھر لوگوں میں جھگڑا شروع کر دیا۔ آج جب بھی رمضان آتا ہے تو فرقہ اہل حدیث کے حضرات ہمارے حضرات کو پریشان کرتے ہیں کہ تم جو 20 تراویح پڑھتے ہو یہ خلاف سنت ہے، سنت 8 تراویح ہے۔ دوست ہم سے یہ مسئلہ بڑی کثرت سے پوچھتے ہیں، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں۔ تراویح یہ ترویحتن کی جمع ہے۔ تراویح کا معنی کیا ہے؟ تراویح کسے کہتے ہیں؟ تراویح جمع ہے ترویحتن کی، اور ترویحہ کہتے ہیں عربی زبان میں 4 رکعت کو۔ ترویحہ کہتے ہیں عربی زبان میں 4 رکعت کو، تو یہ ترویحتن یہ لفظ واحد ہے اور تراویح اس کی جمع ہے۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ 8 تراویح یہ سنت ہے، 8 سے زیادہ یہ سنت نہیں ہے، اس کو لفظ تراویح کا معنی ہی نہیں آتا، اس لیے کہ تراویح جمع کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جس طرح ہمارے ہاں اعداد ہیں، عربی زبان میں بھی اعداد ہیں، تو ہمارے ہاں اعداد ہوتے ہیں واحد اور جمع۔ ہمارے ہاں 1 کو واحد کہتے ہیں اردو زبان میں اور 2 کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر 1 کو واحد کہتے ہیں اور 2 کو جمع نہیں کہتے، بلکہ اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔
اب اگر تراوی 8 ہوتی، ترویحتن یہ ترویحہ واحد لفظ ہے، 4 رکعات کو کہتے ہیں، اگر تراوی 8 ہوتی تو لفظ اس کے لیے تراوی کا استعمال نہ ہوتا بلکہ ترویحتان کا استعمال ہوتا۔ کون سا لفظ استعمال ہوتا عربی زبان میں؟ ترویحتان کا۔ اب لفظ اس کے لیے وہ بھی تراوی بولتے ہیں اور ہم بھی تراوی بولتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو لفظ تراوی استعمال کر رہے ہو، جو جمع ہے کم از کم جمع کے اندر 3 فرد ہوتے ہیں، یعنی کم از کم 3 ترویحیں ہونے چاہیے، 4 جمع 4 جمع 4۔ میں بڑی لکھی زبان میں کہتے ہیں 4 + 4 + 4، کم از کم تراوی 12 رکعت ہونی چاہیے عربی لغت کی روح سے، وگرنہ کم از کم 12 ہونی چاہیے۔ جمع میں کم از کم فرد 3 ہوتے ہیں، زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے، لہذا تراوی کا لفظ بھی یہ بتاتا ہے بھی کسی طریقے سے تراوی 8 نہیں ہو سکتی بلکہ تراوی 8 سے زیادہ ہے۔ اب تراوی کا لفظ یہ بات بتا رہا ہے کہ تراوی 8 نہیں بلکہ 8 سے زیادہ ہیں۔ تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تراوی کتنی پڑھی گئی، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تراوی کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی 20 پڑھی ہیں۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 20 پڑھی ہیں۔ آپ نے تراوی 20 پڑھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی 20 پڑھی ہیں، اب یہ بات کس حدیث میں آئی ہے؟ کئی احادیث میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی 20 پڑھی ہیں۔ نمبر 1 حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، تاریخ ابن جرجان میں ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراوی 20 پڑھتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہوئی۔ نمبر 2 مفسر قرآن، صحابہ کرام میں قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراوی 20 پڑھتے تھے۔ اب یہ حدیث کس کس کتاب میں ہے؟ نمبر 1 سنن کبریٰ بہقی میں، نمبر 2 معجم علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 معاجم ہیں، ایک معجم صغیر، ایک معجم کبیر، ایک معجم اوسط۔ تو یہ حدیث معجم اوسط میں بھی موجود ہے اور معجم کبیر میں بھی موجود ہے۔ تو 3 کتابیں ہو گئی، سنن کبریٰ بہقی، معجم کبیر، معجم اوسط۔ نمبر 4 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی لسٹ میں ہیں امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب میں یہ بات مذکور ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 تراوی پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب صحابی رسول نے یہ بتا دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراوی 20 پڑھتے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی بتا دیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتا دیا کہ حضور تراوی 20 پڑھتے تھے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ آج کوئی بندہ کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، ایک کہتا ہے کہ مسئلہ یوں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مسئلہ یوں ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے تو بھائی اس بات کو لٹاؤ اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جج اور فیصل تسلیم نہ کر لو۔ جب میرا جھگڑا ہے فلاں بندے سے، فلاں بندے کا جھگڑا ہے مجھ سے، تراوی ہے کتنی؟ میں کہتا ہوں تراوی 20 ہے اور وہ کہتا ہے تراوی 8 ہے، فیصلہ حضور سے کروا لیں۔ حضور جب تراوی 20 پڑھتے ہیں تو پھر اب تراوی کا فیصلہ
ہو گیا کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے۔ جب حضور نے تراویح 20 پڑھی ہیں، قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور جس چیز سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو واقعی، آپ فرما دو اگر اے لوگو تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ حضور کی پیروی 20 تراویح ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تراویح آپ نے 20 پڑھی ہے تو پھر ایک مومن کو 20 سے انکار کیسا ہے؟ وہ 20 سے انکار کیوں کرتا ہے؟ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی دیکھو میں اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھو ایک روایت میں آیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 پڑھی ہیں۔ ہم اس روایت پر بڑی تفصیل سے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے سے متعلق روایات 2 طرح کی آ جائیں کہ ایک روایت میں مسئلہ ایک بیان ہوا، دوسری روایت میں مسئلہ دوسرا بیان ہوا، اب فیصلہ کس طرح کریں گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا ہے، میں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے مخالف نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فیصلہ صحابہ سے کروا لیتے ہیں کہ صحابہ کیا کہتے ہیں، صحابہ نماز تراویح کتنی پڑھتے ہیں، فیصلہ صحابی سے کروا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا نام ہے اہل سنت اور والجماعت۔ اہل سنت کا معنی حضور کے طریقے کو لینے والے، والجماعت کا معنی حضور کے طریقے کو صحابہ کرام کی جماعت سے لینے والے۔ کسی عمل کے متعلق اختلاف ہو جائے کہ سنت کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، اگر روایات 2 طرح کی آ جائیں، اب فیصلہ صحابی سے کروائیں گے کہ اس روایت پر عمل ہے، اس میں سنت کیا ہے اور سنت کیا نہیں ہے۔ اب جب ہم نے اپنے آپ کو والجماعت کہا، والجماعت کا معنی یہ ہے کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے کے متعلق فیصلہ صحابہ کرام سے لینے والے اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو کہ حضور کے طریقے کو مانتے ہیں۔ حضور کے طریقے میں سنت کیا اور سنت کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ صحابہ کرام سے لیتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم نے صحابہ کرام سے پوچھا تراویح کتنی ہے اور اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے؟ اب خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سامنے آ گئے فیصلہ کرنے کے لیے تراویح 8 ہیں یا تراویح 20 ہیں۔ سیدنا عمر آ گئے جو خلیفہ راشد ہیں، جن کے متعلق حضور کی گواہی موجود ہے، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں۔ اللہ کے دین پر عمل بھی سختی سے کرتے تھے، دوسروں سے عمل بھی سختی سے کرواتے تھے۔ اس شخص کی یہ حالت ہے اور اس شخصیت کی یہ شان ہے کہ خود بھی شریعت پر عمل سختی سے کرتے ہیں، دوسروں سے عمل بھی سختی سے کرواتے ہیں۔ اب وہ خود تراویح 20 پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی 20 پڑھواتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام میں اچھے درجے کا قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا آپ ان کو نماز تراویح پڑھایا کرے، جماعت شروع کروائی ہے۔ اب روایات میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب نے جو صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے، جو تابعین کو نماز پڑھائی ہے، نماز تراویح یہ 20 تھی، یہ 8 نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، موطا امام مالک کھول لے، موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی حدیث کی مشہور کتاب کھول لے، اس میں روایت موجود ہے۔ حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح 20 پڑھی جاتی تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، سنت کیا ہے، اس مسئلے میں شرعی حکم کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد مسئلہ سمجھاتے ہیں، پوری امت کو اس پر عمل کرواتے ہیں۔ کیا تراویح 8 نہیں بلکہ تراویح 20 ہے؟ حضرت یزید بن رومان نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح 20 کی بجائے کتنی پڑھی جاتی تھی؟
8 की बजाय कितनी पढ़ी जाती थी? 20। अब खलीफा राशिद एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे सामने मौजूद और उनका ये अमल मौजूद। दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत है, उनके दौरे खिलाफत के अंदर भी तरावी होती थी। रमज़ान का महीना आता था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी 20 तरावी का हुक्म देते हैं। चुनांचे सुनन कुबरा बहकी के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत इमाम बहकी ने रिवायत नकल की है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी तरावी 20 हुआ करती थी। तीसरे खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके मुतल्लिक़ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, व अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस हज़रत अली है। किसी मसला के मुतल्लिक़ फैसला कराना हो, उम्मत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस मौजूद है हज़रत अली ने। अगर तरावियाँ 8 पढ़ी है तो वो 8 सुन्नत है, अगर आपने 20 पढ़ी है तो 20 सुन्नत है। सुनन कुबरा बैग की हदीस की किताब मौजूद है, उसमें आया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी तरावियाँ 20 पढ़ी जाती थी। इससे ये बात साबित हुई है कि खुलफाए राशिदीन का अमल 20 तरावी का है। हज़रत उमर भी तरावी 20 पढ़ते हैं, हज़रत उस्मान भी तरावी 20 पढ़ते हैं, हज़रत अली भी तरावियाँ 20 पढ़ते हैं। और फिर इनके शागिर्दों के मुतल्लिक़ भी आता है, तरावियाँ 20 पढ़ाते हैं सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता है साहिब सिवाक व नालैन है। हुजूर की मिसवाक उठाए फिरते थे। आप सल्लम के मुतल्लिक़ आता है, आप कसरत से मिसवाक करते थे, नमाज से पहले भी मिसवाक करते थे, वज़ू से पहले भी मिसवाक करते थे, नमाज के बाद भी मिसवाक करते थे, सोकर उठकर भी मिसवाक करते थे। आपका कसरत से अमल मिसवाक का था। जब आप साहिब सिवाक हैं, आपकी मिसवाक को उठाने वाले हैं, जो बंदा मिसवाक को उठाए फिरता है आपके वज़ू का तहफ़्फ़ुज़ करता है, आपकी नमाज का तहफ़्फ़ुज़ न करता होगा, उसको नमाज के मुतल्लिक़ ज़्यादा पता होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ आता है, वो भी तरावी 20 पढ़ते हैं। जब ये बात मालूम हो गई हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हमने जान लिया आपने तरावी 20 पढ़ी है, फैसला हुजूर से करवा लें, फैसला मौजूद है, तरावी 20 है। अगर किसी मसले के मुतल्लिक़ एक रिवायत 20 की नहीं किसी और की आ गई है, अब वो तरावी के मुतल्लिक़ है कि नहीं, मैं उस पर बात बाद में करता हूँ। अगर मैं उसको तरावी के मुतल्लिक़ तस्लीम भी कर लूँ, फिर भी रिवायत 2 तरह की आ गई है। अब अमल किस पे करना है, अमल किस पे करना है, ये सहाबी बताएगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उसूल दिया है। फरमाया मैं यईश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो बंदा जिंदा रहेगा मेरे बाद इख्तिलाफात को देखेगा, मसला मसाइल में इख्तिलाफ हो जाएगा, नजरियात में इख्तिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौका पर सहाबा किराम को हुजूर नबी पाक सल्लम ने अपनी उम्मत को हुजूर नबी सल्लम ने एक उसूल दिया है। फरमाया तुम में जो बाद जिंदा रहेगा इख्तिलाफ देखेगा, इख्तिलाफ को निपटाने का तरीका क्या है, इख्तिलाफ के मौका पर हक को मालूम करने का तरीका क्या है। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन महदीयीन, फरमाया मेरी सुन्नत को ले लेना, खुलफाए राशिदीन और महदीयीन की सुन्नत को ले लेना, उनके तरीके को ले लेना। अब किसी मसले के मुतल्लिक़ बात हमारे समझ में नहीं आ रही, हुजूर का अमल क्या है, हुजूर की सुन्नत क्या है, हुजूर की सुन्नतों को अपनाने वाले पूरी दुनिया में फैलाने वाले खुलफाए राशिदीन हैं। खुलफाए राशिदीन ने जिस मौक़िफ़ को अपनाया है वो मौक़िफ़ वाकई हक है और वो मौक़िफ़ वाकई सुन्नत है। खुलफाए राशिदीन ने दीन को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, अमल भी किया, अपनाया भी, पूरी दुनिया में फैलाया भी, ना अपनाने में कोताही की ना फैलाने में कोताही की। खुलफाए राशिदीन का अमल हदीस पाक में आ गया है कि हुजूर नबी पाक सल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन तरावियाँ 20 पढ़ाते थे। ये बात समझ में आ गई भी किसी अमल के मुतल्लिक़ अगर रिवायत 2 तरह की मालूम होती हो तो फिर फैसला खुलफाए राशिदीन से करा लो, वो बताएंगे सुन्नत क्या है और सुन्नत क्या नहीं है। उन्होंने सुन्नतों को जिंदा करने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की है, इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, इस्लाम को दुनिया में पहुंचाने के लिए अपना जान माल हर चीज वक्फ की है। पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के दीन को लेकर पहुंचे हैं और पूरे दीन का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब खुलफाए राशिदीन बताते हैं कि तरावियाँ 20 है तो तरावियाँ सुन्नत कितनी होंगी? 20। देखो ना, मैंने फैसले का पहला तरीका बताया कि हुजूर की ज़ात को देख लो,
मगर फिर भी तुम्हें कोई बहाम नज़र आता है तो हुजूर के बाद सहाबा हैं, सहाबा को देख लो। अब सहाबा के बाद अगली बात है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को पूरी दुनिया में पहुंचाना था, आपकी जिम्मेदारी थी, और सहाबा किराम ने इस जिम्मेदारी में हाथ बटाया है, हुजूर के दीन को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। अब इसी बात को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वाकई 20 तरावी पढ़ने वालों में एक कसीर तादाद उलमाए किराम की, सहाबा किराम की मौजूद है। आप फरमाते हैं हज़रत उस्मान तरावी 20 पढ़ते थे, आप फरमाते हैं तरावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 20 पढ़ते थे। आज बाज़ लोगों ने एक गलत रिवायत की बिना पर यह कहना शुरू किया, पहले तो ये कहते हैं कि हम हुजूर की बात मानेंगे, हज़रत उमर की बात ना मानेंगे, हमने कलमा हज़रत उमर का थोड़ी पढ़ा है, हमने तो हुजूर का पढ़ा है। यूं करके हज़रत उमर से पहलू तही इख्तियार की और सहाबा किराम की तौहीन की तरफ आगे बढ़ गए। जब देखा कि बात नहीं बनी, अब किसी और तरीके से दुनिया में हर बंदे को कहीं ना कहीं से दलील मिल जाती है। दलील का देना, दलील का मिलना कमाल नहीं, दलील का सही होना कमाल है। दलील के सही होने की दलील क्या है, बाद में लोग भी उस दलील को अपना लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतल्लिक़ जो आम मशहूर रिवायात है वो यही है कि हज़रत उमर ने तरावी 20 शुरू करवाई है। बाज़ लोग एक रिवायत है जो कि असनादन और दिरायतन गलत है और बाद रवात की गलत फहमी पर मबनी है, उसको लेकर कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरावी जो है वो 8 शुरू करवाई थी। हम कहते हैं ना, अगर वाकई 8 तरावी के मुतल्लिक़ कोई एक हदीस भी सही होती तो फुक़हा किराम में से कोई एक बड़ा फ़क़ीह भी इस मौक़िफ़ को इख्तियार कर लेता। आपने देखा होगा कितने नमाज के मसाइल ऐसे हैं या और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक़ रिवायात एक से ज़्यादा मिल जाती है। एक फ़क़ीह ने एक हदीस को दलील बनाकर उस पर मौक़िफ़ की बुनियाद रख दी है, दूसरे इमाम और फ़क़ीह ने दूसरी हदीस को दलील बनाकर अपने मौक़िफ़ की बुनियाद रख दी है। अगर और मसाइल में इख्तिलाफ हुआ, 4 बड़े फुक़हा, 4 बड़े आइम्मा जिनकी तहक़ीक़ पर पूरी दुनिया एतमाद करती है, अगर एक भी 8 तरावी की रिवायत सही होती तो फुक़हा किराम में से किसी एक का मौक़िफ़ 8 तरावी का होता, जबकि आइम्मा अरबा जो तमाम अहादीस को लेने वाले, उनको जमा करने वाले, उसकी बुनियाद पर इल्म फ़िक़्ह को मुरत्तब करने वाले, पूरी दुनिया को मसाइल बताने वाले हैं। आइम्मा अरबा से फैसला करवा लो। अब देखो आमतौर पर ऐसा होता है जब हम कोई मसला बयान करते हैं, ये कहते हैं ये मसला तो इमाम अबू हनीफा का है, मुकाबले में इमाम शाफी को ले आते हैं कि इमाम शाफी ये फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा ये फरमाते हैं, हम किस तरफ जाएं। बस औकात कह देते हैं कि 2 फुक़हा ने यूं फरमाया है, जब दूसरे और फुक़हा इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ यूं कहते हैं, हम किस तरफ जाएं। ये इनका सवाल करने का और लोगों को परेशान करने का अंदाज है। हम कहते हैं तरावी के मसला में चारों फुक़हा को ले आओ ना, अब बताओ तुम्हारा हामी कौन है। एक भी फ़क़ीह 8 तरावी का कायल नहीं है। अगर एक फ़क़ीह भी वाकई 8 तरावी का कायल होता, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद में से किसी एक का मौक़िफ़ 8 तरावी का होता, जबकि फुक़हा अरबा में से और उनके मानने वालों में एक बंदा भी फुक़हा में ऐसा नहीं है जो कि 8 तरावी का कायल हो। मालूम हुआ 8 तरावी के नाम से रिवायत कोई सही मौजूद नहीं थी, इसलिए फुक़हा किराम में से किसी ने इस मौक़िफ़ को नहीं अपनाया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं फैसले के तरीके बता रहा हूँ। हुजूर को देख लो, सहाबा को देख लो, खुलफ़ाए राशिदीन को देख लो और फुक़हा अरबा को देख लो, पूरी दुनिया जिनको जानती और मानती है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह आमतौर पर इख्तिलाफी मसाइल में और आके बताने के कायल हैं, बता दिया करते हैं इस मसले में इख्तिलाफ है। और बाद लोग राय यूँ रखते हैं, बाज़ फुक़हा यूँ फरमाते हैं, बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं, बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं। तरावी की बात आई है, उन्होंने इख्तिलाफ को इस तरह बयान नहीं किया
کیا بتایا ہو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں تراویح 20 ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں تراویح 8 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ باقی مسائل میں فقہا کے اختلاف کو اور اس میں پائے جانے والی آراء کو بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت امام ترمذی تراویح کے مسئلے کے اندر 8 تراویح کو بطور مذہب و مسلک کے، بطور موقف و نظریے کے کسی کا بیان نہیں کرتے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کوئی ایسا فتنہ رشد طبقہ موجود نہیں تھا، نہ کوئی ایسا فرقہ موجود تھا جو 8 تراویح کا قائل ہو۔ اگر کوئی طبقہ 8 تراویح کا قائل ہوتا، امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے بھی ایک طبقہ 8 تراویح پڑھتا ہے، جبکہ وہ تو نقل کر دیتے ہیں ہاں بھی ایک طبقہ اہل علم کا یہ عمل کرتا ہے، ایک طبقہ اہل علم کا اس پر عمل ہے، لیکن وہ 8 تراویح کی بات ہی نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فیصلے کا طریقہ نمبر 1 حضور کا عمل، نمبر 2 خلفائے راشدین، نمبر 3 صحابہ عمومی، نمبر 4 ایک صحابی کے متعلق فرما دے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح 20 شروع کروائی تھی، کسی ایک صحابی نے انکار کیا اور کہا وہ یہ تراویح تو 8 سنت ہے، آپ نے خام کا 20 شروع کروا دی۔ فقہاء اربعہ میں ایک فقیہ کا موقف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح 8 پڑھائی تھی۔ یہ حضرت عمر کا دائمی معمول تھا، ہمیں دائمی معمول سے غرض ہے۔ اور کبھی کسی نے بندوں میں سے دیکھو نا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں نا جو بیچارے 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 12 پڑھ کے پھر چلا جاتا ہے۔ اب کبھی اس طرح کبھی کسی نے کیا ہو تو ہم تاریخ میں اس پہ بحث نہیں کرتے، مسئلہ تو ہے روٹین کا، مسئلہ ہے بحث شریعت کا۔ دائمی طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ تراویح 8 پڑھائی، ہمیں دکھا دو وہ روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس طرح آتی ہے، درایتاً صحیح نہیں، روایت کی غلط فہمی ہے۔ محدثین نے ایک تو بتایا روایت کی غلط فہمی ہے، اس کے دوسرے جواب میں فرمایا ہے اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم تطبیق کیوں دے لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے اگر ایک مرتبہ ہو سکتا ہے تراویح 8 پڑھی ہوں، لیکن بعد میں اسی پر موقف ٹھہر گیا، اسی پر عمل ٹھہر گیا کہ تراویح 20 پڑھنی ہے۔ بعد میں تمام صحابہ باقی خلفائے راشدین بھی وہ اپنے اپنے دور کے اندر تراویح 20 پڑھاتے رہے ہیں۔ سنت تو وہ عمل ہوتا ہے جو واقعی بطور طریقہ کے، بطور عادت کے اپنایا جائے، وہ عمل سنت نہیں ہوتا۔ جو ایک مرتبہ کیا جائے، جو 2 مرتبہ کیا جائے، وہ سنت نہیں ہوتا۔ وہ حدیث میں تو آ جاتا ہے۔ حدیث اور سنت میں یہی فرق ہے کہ سنت وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا گیا، حدیث وہ عمل ہے جو ایک آدھ مرتبہ کیا گیا۔ آپ کے پاس حدیث ہے اور میرے پاس سنت ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا سنت پہ کہا ہے، حدیث پہ عمل کرنے کا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، میری حدیث پہ عمل کرنا، کیا فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پہ عمل کرنا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی علم تھا، لوگوں کے اندر اختلافات ہوں گے اور ان اختلافات میں لوگ پریشان ہوں گے، آپ نے اختلافات کو نپٹانے کا طریقہ بتا دیا کہ بھئی اختلافات کو نپٹانا یوں ہے۔ اگر کسی مسئلے کے سنت ہونے نہ ہونے میں مسئلہ سامنے آئے اور پتہ نہ چل رہا ہو، وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت کو لے لینا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آجو اگر واقعی وہ روایت تم پیش کرتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے 8 پڑھائی، وہ روایت اگر واقعی صحیح ہوتی تو حضرت عثمان کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ تو 8 تراویح پڑھاتے۔ ثابت کر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی میں عثمان نے ایک مرتبہ بھی تراویح 8 پڑھائی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح ایک مرتبہ بھی 8 پڑھائی ہو۔ خدا کا خوف کرو یار، بات سمجھ میں آئی؟ تو فقہاء اربعہ فیصلے کا طریقہ چوتھا، فقہاء اربعہ کو دیکھ لو، اگر حدیثیں صحیح ہو کسی مسئلہ پر ایک سے زیادہ ہو تو بس اور فقہاء کرام میں سے ایک فقیہ ایک حدیث کو بطور دلیل کے لے لیتا ہے اور اس پر اپنے موقف کو قائم کر لیتا ہے، اور دوسرا فقیہ دوسری حدیث کو لے لیتا ہے اور اس پر اپنے موقف کو قائم کر لیتا ہے۔ اگر واقعی 8 تراویح کی روایت ایک بھی صحیح ہوتی حضور کے متعلق یا صحابہ کرام کے متعلق اور یہ دائمی عمل ہوتا، فقہاء کرام میں سے ایک بھی فقیہ اس کو اختیار کر لیتا۔ آج احناف، شوافی، حنابلہ، مالکیہ میں سے کوئی تو اس کا قائل ہوتا، کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ سے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ جی فقہاء اربعہ
جو پوری امت مسلمہ کے ترجمان صحابہ کرام سے دین کو لے کر لکھوانے والے ہیں، صحابہ دین کو پہنچانے والے اور اپنانے والے ہیں، فقہا ان سے دین کو لے کر لکھوانے والے ہیں۔ لکھا ہوا دین آج ہم پر جو پہنچا ہے فقہا کرام کے واسطے پہنچا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے تابعی اور پہلے فقیہ ہے جنہوں نے اس لکھوانے کی ابتدا کی ہے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ دین حنیف دین اسلام کا لقب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو صحیح شکل میں سب سے پہلے لکھوایا، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کا معنی دین حنیف کی سب سے پہلے ترجمانی کرنے والا، اس کو لکھوانے والا۔ بات سب میں آ رہی؟ اچھا، اب اگلی بات کر فیصلے کا اگلا طریقہ۔ کئی طریقے ہیں نا فیصلہ کرنے کے۔ ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو دیکھ لو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ حرمین اس وقت سے لے کر آج تک تراویح 20 پڑھاتے آئے ہیں، تراویح 20 پڑھاتے آئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 تراویح کا موقف اختیار کیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ایسی ہے تراویحاں 20 پڑھتی ہے، اور ان میں امام شافعی بھی ہیں، امام سفیان ثوری جو وقت کے فقیہ ہیں وہ بھی تراویح کو 20 بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے 20 ہونے کی بات کی اور اس پر بطور دلیل کے مکہ مکرمہ کا عمل نقل کیا کہ مکہ والے سارے کے سارے تراویح 20 پڑھتے ہیں۔ امام کو نقل کون کرتا ہے؟ امام ترمذی۔ فقہا محدثین میں اپنا ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے 20 ہونے کا جو موقف اپنایا اس کی وجہ کیا ہے وہ خود نقل کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ فرماتے ہیں میرے ہاں 20 تراویح سنت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے مکہ والوں کو 20 تراویح پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ اب فیصلے کا طریقہ یہ ہے، آپ حرمین کو دیکھ لیں، جب سے اسلام آیا تاریخ کی کسی کتاب کھول کے آپ مجھے دکھا دیں حرمین کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، مسجد نبوی میں اور بیت اللہ والی مسجد حرام میں، ان میں سے کسی ایک مسجد کے اندر یا دونوں کے اندر ایک مرتبہ بھی تراویح 8 ادا کی گئی ہو، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کا لفظ ہو، مکہ والوں کے اجماع کا تذکرہ ہو، یا مدینہ طیبہ میں لوگوں کے اجماع کا تذکرہ ہو، انہوں نے 8 تراویح پڑھی ہو، ایک مرتبہ بھی مسجد نبوی کے اندر تراویح جو ہے وہ صرف 8 پڑھی گئی ہو، یا اپنا مکہ مکرمہ کے اندر 8 پڑھی گئی ہو، ایسا نہیں، نہ مکہ مکرمہ میں نہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ بھی تاریخ کے اندر حرمین کے اندر تراویح 8 نہیں پڑھی گئی۔ تو فیصلے کا یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، پتہ کرنا ہو مسئلہ بھی کیا ہے، تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ تو مسجد حرام میں 20 پڑھی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں 20 پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہ اس سے پہلے خارزمیوں کی حکومت تھی، عثمانیوں کی حکومت تھی، سب کے دور حکومت کے اندر مسجد نبوی کے اندر مسجد حرام میں 20 تراویحیں پڑھی جاتی تھیں۔ اب حنبلی مسلح ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اب سعودیہ والے عموماً دینی مسائل میں ان سے اور ان کے جو پیروکار، ان کے جو شاگرد، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اب بھی سعودیہ کے اندر تراویح 20 پڑھی جاتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا تراویحاں حرمین میں 20 پڑھی جاتی ہیں، تو مجھے کہنے لگا نہیں جی، ایک امام تو 10 پڑھا کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو لہذا تراویحاں 20 کیسے ہوئیں؟ میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے کہ وہ تو تراویح ہماری طرح آدھے پونے گھنٹے میں نہیں پڑھتے، وہاں تراویح بڑی لمبی بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑی ترتیل سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پیچھے والے لوگ بھی بڑے مزے لے کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر امام 2 تراویح پڑھاتے ہیں، 10 ایک امام پڑھاتا ہے اور 10 دوسری پڑھاتا ہے، 10 دوسرا امام پڑھاتا ہے۔ جب ایک امام تھک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 دوسرا پڑھاتا ہے، اگر تراویحاں 8 ہوتی تو ایک 8 پڑھا لیتا۔
कितनी पढ़ा लेता? 8। मैंने कहा 10 पढ़ा रहा है, शायद इसीलिए कि ताकि जो है ना तुम कोई इतराज़ ना कर सको। कहता देखो जी 20 तो नहीं पढ़ाता। मैं क्या पीछे वालों कितनी हो गई? तुम्हें अल्लाह अकल दे। देखो ना 2 इमाम 10 1 पढ़ाता है, 10 1 इमाम बदलते हैं या मुक्तदी बदलते हैं? वहाँ पे मुक्तदी तो वही खड़े होते हैं। तो 10 पढ़ाते हैं, 8 नहीं पढ़ाते। हरमैन का अमल भी है। जब ये बात मौजूद है तो फिर अब कोई बात तुम्हें वाकई इंसाफ की करनी चाहिए। हम कहते एक हदीस ऐसी पेश करो सही सनद के साथ जिसको सहाबाए किराम के यहाँ अमल की हैसियत हासिल हो, फुक़हा किराम के यहाँ तामुल अमल की हैसियत हासिल हो, उम्मत के यहाँ उसको अमल और तामुल की हैसियत हासिल हो, जिसके अंदर आया हो तरावी का लफ्ज़ हो के वाकई 8 हैं। अब इनके पास कोई हदीस नहीं है। जब इस तरह हदीस कोई नहीं बनती तो फिर अब वो रवायतें जो तहज्जुद के बारे में हैं तो वो रवायतें बयान करना शुरू कर देते हैं। वो अहादीस जो तहज्जुद के बारे में हैं वो बयान करना शुरू कर देते हैं कि देखो जी जो है ना हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में 8 रकात और 3 वितर पढ़ते थे। अब देखो हालांकि ये हदीस तहज्जुद के बारे में है कि आम बेचारे चलते फिरते बंदे से, आम जो वो आलम नहीं है उससे ही पूछ लो ना, वो कहेगा यार तरावी तो रमज़ान में होती है, गैर रमज़ान में तो नहीं होती। अब ये जो हदीस है ये तो तरावी के बारे में है ही नहीं, ये किसके बारे में? तहज्जुद के बारे में। इसलिए कि तरावी जो है ये रमज़ान में होती है, रमज़ान के अलावा तरावी तो नहीं होती ना। अब जब उनके पास दलील कोई नहीं, जब उनके पास दलील कोई नहीं तो अब वो तहज्जुद वाली हदीसें बयान करना शुरू कर देते हैं। भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं? उसने कहा 4 रोटियां। क्या होती हैं? 4 रोटियां। उसने बताना था मुझे भूख लगी है, 4 रोटियां चाहिए। तो उससे किसी ने पूछा तरावी की हदीस कौन सी है? तो उसने वो जो 8 रकात मिल गई, बस 8 रकात वाली हदीस पेश कर दी, खा वो तहज्जुद की हो, उससे इससे कोई गर्ज नहीं है। हम कहते हैं तरावी का लफ्ज़ हो, हज़ूर नबी पाक सल्लम पढ़ाते हों, हाँ जी, सहाबा किराम पढ़ाते हों, फुक़हा ने उस रवायत तो कबूल किया हो, हरमैन के अंदर इस पर अमल रहा हो, ऐसी एक हदीस हमारे यहाँ पेश करो। असल बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो बंदा जो तरावी 8 को सुन्नत कहता है, बाकी को सुन्नत की नहीं बल्कि खिलाफ सुन्नत कहता है, या बसा औक़ात बिदअत का फतवा लगाता है, तो वो हम पे नहीं हज़रत उमर पे लगाता है, हम पे नहीं हज़रत उस्मान पे लगाता है, वो हम पे नहीं हज़रत अली पे लगाता है, हम पे नहीं 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम पे लगाता है जिन्होंने हज़रत उमर के दौर में तरावियाँ भी पढ़ी, हज़रत उस्मान के दौर में तरावियाँ 20 पढ़ी, हज़रत अली के दौर में तरावियाँ 20 पढ़ी, और वो बिदअत हमें नहीं सहाबा किराम को बिदअती कहता है। असल में ये मौक़िफ़ सहाबा किराम को बुला बुला कहने वाला अहले सुन्नत का मौक़िफ़ तो नहीं है। शिया असल में तरावी का कायल नहीं है। शिया कहता है तरावियाँ हज़रत उमर ने शुरू कराई, हम नहीं इसे मानते। असल मसला ये है, शिया तरावी नहीं पढ़ता, ना तरावी को मानता है, कहता ना मैं तरावी पढ़ूंगा ना तरावी को मानूंगा, ये तो हज़रत उमर की इजाद है। इस बंदे ने भी असल में इनकार तो तरावी का करना था, बहाना बना लिया इख्तिलाफ का और 8 की बात कर ली। जब हमने कहा भाई तरावी 8 की हदीस दिखाओ, अब कहने लगा तहज्जुद और तरावी दोनों एक नमाज है, दोनों एक नमाज, दोनों अलग नमाज नहीं है। तहज्जुद और तरावी एक नमाज है। जो नमाज तवज्जो करना 11 माह तक तरावी नहीं बल्कि तहज्जुद थी, वो नमाज 12वें महीने रमज़ान में आकर तरावी बन गई है। कहता है तहज्जुद और तरावी दोनों एक नमाज है, और वो हदीस जो तहज्जुद के बारे में है वो तरावी में फिट करता है। मेरे भाइयों आप मुझे बताएं, जो बंदा कहता है कि तहज्जुद और तरावी एक नमाज, वो तरावी को मानता है? मानता ही नहीं है। हालांकि तरावी अलग नमाज है, तहज्जुद मैं बयान करता हूँ आपको इसकी कई वजूहात। नंबर 1, दोनों का नाम अलग है। तहज्जुद और तरावी एक नहीं हो सकती, दोनों का नाम अलग है। उसका नाम तहज्जुद है, इसका नाम तरावी है।
تہجد کہتے ہیں اس نماز کو ہے جو عام طور پر رات کے آخری پہر میں سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کہتے ہیں اس نماز کو ہے جو عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد ابتدائی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور تہجد تراویح ایک کیسے ہے؟ تہجد کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مختلف آئی ہے۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح حضور سے 8 تراویح کو 8 اپنا یہ تہجد کی رکعت کو بیان کرتی ہے، اسی طرح وہ آپ سے 7 کی رکعت کو بھی بیان کرتی ہے، 9 کی روایات کو بھی بیان کرتی ہے، 13 کی روایات کو بھی بیان کرتی ہے۔ اب 7 کیسے ہے؟ 4 رکعت نماز تہجد ہے اور 3 رکعت نماز وتر ہے۔ 7 اور 9 رکعت کیسے ہے؟ دیکھو 6 رکعت نماز تہجد ہے، 3 رکعت نماز تراویح ہے، 13 رکعت بھی نقل کرتی ہے۔ 13 رکعت کے اندر جو ہے وہ دیکھیں 10 رکعت تہجد ہے، 13 رکعت جو ہے وہ 3 رکعت تراویح وتر ہے۔ 13 رکعت میں 10 رکعت کون سی ہیں؟ تراویح۔ انا للہ و انا راجعون۔ 13 رکعتوں میں 10 رکعت تہجد ہیں، 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہیں، 3 رکعت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو بیان کرتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت بھی پڑھتے تھے وتر کے ساتھ، 9 بھی پڑھتے تھے وتر کے ساتھ، 11 بھی پڑھتے تھے وتر کے ساتھ، 13 بھی پڑھتے تھے وتر کے ساتھ، 3 تو وتر ہو گئے، 7 کے اندر 3 وتر، 4 تہجد ہے، 9 کے اندر جو ہے 6 تہجد اور 3 وتر ہے، اور 11 کے اندر 8 رکعت تہجد اور 3 وتر ہے، 13 کے اندر 3 رکعت نماز وتر ہے، 10 تہجد ہے۔ تو تہجد کی ایک متعین مقدار حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، تو کیسے کہتا ہے بھی تہجد اور تراویح ایک نماز ہے؟ پھر 8 پر کیوں اڑ گیا؟ پھر یہ بھی کہہ لیا کر بھی جو ہے تراویح 7 رکعت ہے وتر سمیت، پھر 4 تراویح رہ گئی نا۔ اس موقع پہ کیوں نہیں آتا؟ مسلم شریف میں روایت موجود ہے 4 رکعت نماز تہجد، 6 رکعت نماز تہجد، 10 رکعت نماز تہجد۔ جب یہ بھی ہے پھر تو کس منہ سے کہتا ہے کہ تراویح 8 ہے؟ نہ 8 سے کم ہے نہ 8 سے زیادہ ہے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ ایک طرف حدیث بیان کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں تراویح 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اب خود دیکھیں اس کا عمل کیا ہے، یہ وہاں سے 8 رکعت والے بات کو تو لے لیتا ہے، 3 وتروں پہ آگے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر کہتا نہیں وتر میں نے 1 پڑھنا ہے۔ وتر کتنے پڑھنے ہیں؟ حدیث پوری نہیں لی، مطلب کہ آدھا حدیث کا آدھا حصہ لے لیا، آدھا پھر چھوڑ دیا۔ یہ کیسا دین ہے؟ اس حدیث پر عمل کر کے دکھاؤ۔ ان کی مسجدوں کے اندر تراویح 8 ہوتی ہے اور جماعت سے وتر 1 ہوتا ہے، حالانکہ تراویح اگر 8 ہے تو 7 وتر 3 آئے ہیں، اگر تراویح 7 ہے 4 جو ہے وہ تہجد ہے پھر 3 وتر ہے، اگر 9 ہے 6 تراویح تمہارے بقول اور 3 وتر ہے، اگر 13 ہے 10 تراویح پھر 3 وتر ہے، پھر وتر 1 کہاں سے آ گیا؟ جب حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان غیر رمضان میں حضور تراویح اگر تمہارے بقول تراویح ہے تو پھر تراویح 8 پڑھاتے تھے تو وتر 3 پڑھتے، تم 1 کہاں سے لے آئے؟ پھر پورے سال کا معمول تو پھر وتر پڑھنے کا 3 کا تھا، 1 کہاں سے آ گیا؟ معلوم ہوا یہ روایت جو ہے وہ تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ میں نے بتایا نام دونوں کا الگ، اس کا نام تہجد، اس کا نام تراویح، وقت دونوں کا الگ۔ وہ رات تراویح جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھ جاتی ہے، تہجد عام طور پر رات کے آخری حصے میں پڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3 وہ سونے سے پہلے پڑھ جاتی ہے، یہ سونے کے بعد عام طور پر پڑھ جاتی ہے۔ تہجد اور تراویح میں یہ بھی فرق ہے، تہجد پورا سال پڑھ جاتی ہے اور تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تہجد پورا سال پڑھی جاتی ہے اور تراویح، تہجد کا حکم قرآن میں ہے۔ مسلمانوں پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں تخفیف فرما دی، تہجد نفل ہو گئی اور 5 نمازیں فرض آ گئی۔
اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ رات کے وقت تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے تہجد رات کو پڑھنی ہے۔ اب تہجد کا حکم قرآن میں ہے جبکہ تراویح کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور تراویح کے متعلق ونڈ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ پاک نے تم پہ فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام یعنی تراویح میری سنت ہے۔ وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ حدیث پاک میں ہے، کیا فرمایا؟ رمضان کے روزے تم پہ اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کی تراویح جو ہے قیام وہ میری سنت ہے۔ اب اگر اللہ نے فرض کیا ہوتا تراویح کو اور تراویح اور تہجد ایک نماز ہوتی، اللہ تو قرآن میں فرما رہا مِنَ اللَّيْلِ وَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرض نہیں کی بلکہ یہ کیا ہے میرا طریقہ اور میری سنت ہے، جبکہ تہجد کو اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں مِنَ اللَّيْلِ وَتَہَجَّدْ بِهِ۔ اس سے بھی ثابت ہوا تہجد اور تراویح الگ نماز ہے، تہجد کا حکم قرآن میں ہے لیکن تراویح کا حکم قرآن میں نہیں، حضور کے فرمان میں ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں میں عادت مبارکہ تھی کہ آپ لمبی نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں پھر آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس لیے لمبی نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ فرمایا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حضور کی نماز ہے جو رمضان کے علاوہ ہے۔ حضور رمضان کے اندر کیسی نماز پڑھتے تھے اب دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمت کو کس لیتے اور روایت میں آتا ہے کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے۔ توجہ کرنا، تہجد تراویح کیسے ہے؟ کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے۔ فرمایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو تہمت کس لیتے اور کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے۔ اگر تہجد تراویح دونوں ایک نماز ہیں تو پھر رمضان کے علاوہ بھی 8 پڑھتے، رمضان میں بھی 8 پڑھتے، تو جو تہمت مبارک کس لیتے بستر مبارک پہ کمر مبارک نہ لگاتے پھر کرتے کیا تھے؟ تراویح رکھتے تو وہی 8 پڑھنی تھی۔ معلوم ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں یہ غیر رمضان سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے، کرتے کیا تھے؟ پہلے سے کہیں زیادہ عبادت کرتے۔ اب یہ زیادہ عبادت کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ رمضان مبارک کے اندر بھی 8 رکعت پڑھی تہجد بس صرف اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی ایسا نہیں، بلکہ رمضان میں پہلے سے زیادہ آپ عبادت کرتے۔ اور یہی وجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ تھکاتے، یعنی عبادت جو ایک روٹین کی ہوتی اس سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے۔ یہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضور صرف 8 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے رمضان میں بلکہ اس کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ تہجد تراویح دونوں ایک کیسے ہیں؟ حضرت انس ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، جب تیسری مرتبہ پڑھائی تو بہت دیر تک پڑھائی تو لوگوں کو سحری کے فوت ہونے کا خوف ہونے لگا۔ اس سے معلوم ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد نہیں پڑھی، لہذا تہجد تراویح ایک نماز ہوئی۔ میں نے کہا نا یہ بات غلط ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک میں گئے، اب وہ نماز پڑھی جو اس نماز کے علاوہ تھی۔ فیصلہ صحابی سے کرا لو۔ اچھا سحری ہم سحری کرتے ہیں، 4-5 روٹیاں کھاتے ہیں، دہی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھاتے ہیں۔ حضور کی سحری افطاری کیسی تھی؟ ایسی تھی؟ نہیں۔ بس جنہوں نے گھر جانا تھا ان کو تو گھر جانا ذرا مشکل ہو سکتا ہے، مشکل ہوا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبی میں تھے۔ آپ گھر گئے اور جا کر دیکھو حضور کی سحری کیا تھی؟ 1 کھجور کھا لی، پانی کا گلاس پی لی۔ کتنے منٹ لگے اس میں؟ کتنے منٹ لگے؟
تو پھر خواہ کی کیا سرائیاں نہ کرو، حضور کے ذمہ غلط باتیں نہ ڈالو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میرے متعلق ایسی بات کہی جو کہ میں نے نہیں کہی تھی، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح 20 پڑھتے تھے، خلفائے راشدین نے تراویح 20 پڑھائی ہیں، فقہاء کرام نے تراویح جو ہے وہ 8 ایک بھی قائل نہیں اس کا، اور علامہ ابن رشد نے لکھا ہے کہ چاروں فقہاء کرام کا ایک مشہور موقف جو ہے وہ 20 تراویح کا ہے۔ اب دیکھیں فقہاء کرام بھی اس کے قائل ہیں، اور حرمین جو ہے اس کے اندر 20 تراویح ہو رہی ہے۔ تہجد اور تراویح ایک کیسے ہے؟ ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی کہ 20 رکعت نماز تراویح پہ کوئی حدیث ہے تو ہمیں بیان کریں۔ میں نے کہا بھی دیکھو سوال مجھ سے کرنے آئے ہو، پہلے آپ 8 تراویح کے متعلق تو کوئی حدیث سناؤ۔ اگر تو آپ کے پاس ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ پہلے آ کر سوال کرنا جانتے ہیں، جواب دینا نہیں جانتے۔ میں نے کہا ایک حدیث سناؤ 8 تراویح کے متعلق، تراویح کا لفظ بھی ہو۔ اب میرے منہ کی طرف دیکھیں تو وہ حدیث جو بخاری کی تہجد والی ہے وہ سنانے لگا۔ مجھے کہتا ہے عائشہ فرماتی ہے رمضان غیر رمضان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، میں نے کہا ساتھ 3 وتر بھی پڑھتے تھے۔ اور غیر رمضان میں جو ہوتی ہے وہ تہجد ہوتی ہے، وہ تراویح نہیں ہوتی۔ اور تو وتر 1 پڑھتا ہے، تیرا عمل کہاں ہے؟ یا تو تراویح دیکھو نا، تہجد اور تراویح میں ایک واضح فرق یہ ہے، تہجد کی نماز نہیں ہوتی، تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، تراویح کی جماعت ہوتی ہے۔ تراویح کی جماعت وہ بھی کراتے ہیں اور ہم بھی کراتے ہیں۔ اگر تہجد تراویح دونوں ایک نمازیں ہیں تو پھر ان کو چاہیے باقی 11 ماہ بھی اس کی جماعت کرایا کریں۔ کراتے ہیں نہیں؟ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یار آپ تہجد کی اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے بھی ایک صحابی اذان دیتے تھے۔ اب ہمارے ہاں وہ سحری کی اذان تھی، پھر متروک ہو گئی، لیکن اب یہ کہتے نہیں وہ تہجد کی اذان تھی۔ ان کی مسجدوں کے اندر تہجد کی اذان ہوتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہو تو ان کی مسجدوں میں تہجد کی توجہ کرنا، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ان کی مسجدوں میں تہجد کی اذان ہوتی ہے اور پورا سال ہوتی ہے، رمضان میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے بات پوچھی، میں نے کہا مجھے مسئلہ سمجھاؤ، تہجد کی اذان سپیکر میں دینی چاہیے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا مجھے مسئلہ بتاؤ، نماز جو ہے پہلے ہوتی ہے یا اذان پہلے ہوتی ہے؟ مجھے کہنے لگا پہلے اذان ہوتی ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کہتے ہو تہجد تراویح ایک، تہجد اور تراویح دونوں ایک نمازیں ہیں، تو آپ کے ہاں اذان بعد میں ہوتی ہے، نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اذان پہلے ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، یہ تو پہلے پڑھ چکا ہے۔ اگر تہجد اور تراویح دونوں ایک نماز ہوتی تو پھر اذان بعد میں نہ ہوتی۔ یہ اذان تمہاری مسجدوں کے اندر بعد میں ہونا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک نہیں، وگرنہ نماز تو تم پہلے پڑھ چکے ہو، اذان بعد میں دیتے ہو۔ الٹے لوگوں پھر اس طرح کیا کرو، پہلے عشاء کی اذان دیا کرو، عشاء کی نماز پڑھ لیا کرو، اس کے بعد جو ہے وہ اذان دیا کرو، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھا کرو، تاکہ وجہ تہجد تراویح ایک چیز ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نے آپ کے گھر سے گواہی پیش کر دی اس بات کی، تہجد تراویح دونوں ایک نمازیں نہیں۔ یا تو مان لو دونوں ایک نمازیں نہیں ہیں، یا پھر کل سے عشاء کی نماز کے بعد پہلے عشاء کی اذان کے بعد پہلے عشاء کی نماز پڑھو، پھر آپ تہجد کی اذان دو، اس کے بعد تراویح پڑھو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ مان لو کہ تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے۔ کسی بندے نے سوال کیا تراویح پڑھنے والا بندہ کیا بعد میں تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے، بہت بڑا ان کا معتبر فتاوی ہے۔ لکھنے والے ان کے عالم ثناء اللہ امرتسری ہیں، جو ان کے شیخ الاسلام ہیں، جو 8 تراویح پڑھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا تراویح پڑھنے کے بعد بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگر تہجد تراویح دونوں ایک نمازیں ہیں تو پھر تراویح پڑھنے والا بندہ بعد میں تہجد کیا پڑھے گا؟ اس نے تو پڑھ لی ہے۔ اور حرمین کے اندر اللہ آپ سب کو لے جائے، رمضان کا عمرہ کرائے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں اب تو لائیو دکھایا جاتا ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں اندر بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی صورتحال یہ ہے۔ ائمہ حرمین پہلے تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد ساری رات عرب وہاں پر جو ہے وہ تہجد کی رکعتیں پڑھتے نظر آتے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
तहज्जुद और तरावी अगर एक नमाज होती और तो मक्का मुकरमा मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर तरावी के बाद लंबी लंबी तहज्जुद की रकातें अरब ना पढ़ते। मस्जिद नबवी सारी रात अरबों की जो है किरातों से गूंज रही होती है। और इस तरह मस्जिद हराम भी मालूम हुआ, अइम्मा हरमैन भी ये बात समझते हैं, सऊदीया वाले भी ये बात समझते हैं। अपने मतलब का एक दो मसला अगर सऊदीया वालों से मिल गया तो हमारा जीना हराम करता है, लेकिन जहाँ इख्तलाफ है वहाँ आंखें बंद कर जाता है। बाहर क्या तरावी 20 है और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 पढ़ाई है, खुलफाए राशिदीन ने तरावी 20 पढ़ाई है। फुक़हा अरबा जो है इनमें से कोई भी 8 तरावी का कायल नहीं है, बल्कि जो है चारों का मौक़िफ़ मारूफ जो है वो 20 रकअत नमाज तरावी का लिखा है। हरमैन का अमल जो है जितनी सदियाँ आज तक इस्लाम को गुजर गई, हरमैन के अंदर 20 तरावी जमात हो रही है। और एक मरतबा भी मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर 8 रकअत नमाज तरावी जमात से नहीं हुई। जब नहीं हुई तो मेरे भाइयों रमज़ान आ रहा है, हम सब 20 तरावी के लिए तैयार हो जाए। तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, बाद लोग जो नहीं है तो भी लेकिन 8 पढ़ के थक गए। 8 पढ़ के क्यों थक गया तू 6 पढ़ के नहीं थकिया, तू 10 पढ़ के नहीं थकिया, ना तू 12 पढ़ के थकिया, तू 8 पढ़ के क्यों घर जा रहा? मालूम है कि तेरे दिमाग च गल हैगी आ, अपनी इस बात को कट दे दिमाग च। बात समझ आई? तरावी कितनी है? 20। हुजूर नबी पाक ने 20 पढ़ाई हैं। हाँ जी, सहाबा ने 20 पढ़ाई हैं। इसलिए 20 रकअत नमाज तरावी पढ़ें, अपने आप को तैयार करें। रमज़ान का महीना आ रहा है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक थी कि रमज़ान की रातों में खुद सारी सारी रात जागते, कमर मुबारक बिस्तर पे ना लगाते, और हम समझते हैं कि हम जन्नत में ऐसे चले जाएंगे। आप सल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए बेहतरीन नमूना, आप बख्शे बख्शाए। जब आप सारी रात नमाज पढ़ते रमज़ान के महीने में और रमज़ान में कमर मुबारक बिस्तर पर नहीं लगाते, हमें किस कदर इबादत की ज़रूरत है? हम 20 रकातें भी नहीं पढ़ सकते, जो कि 1 घंटे के अंदर हो जाती है। मेरे भाइयों, अपने आप को रमज़ान के रोज़ों के लिए भी तैयार करें, तरावी के लिए भी तैयार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।